بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ADN ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان مسعود رضا. ناظرین، بات کرتے ہیں اس ملک کی حالات کے حوالے سے. تو پاکستان میں ابھی ایک وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ایک کٹا جو ہے وہ بند نہیں ہوتا اور دوسرا کھل جاتا ہے. ابھی ایک صورتحال جو ہے وہ یکسر بدلی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کے بعد، جو انہوں نے قصور میں ایک جلسے کے دوران ایک اسٹیٹمنٹ دی اور اس کے بعد وہ اپنی اسٹیٹمنٹ پر قائم ہے. ایسا اگر ہم پیٹرن دیکھیں، ہسٹری دیکھیں، تو مولانا فضل الرحمان اتنی ہارڈ لائن لیتے ہوئے نظر نہیں آتے. یہ کیا صورتحال ہے، کیا ماجرا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کیوں کسی کے سنبھالے میں نہیں آ رہے؟ اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سہیل کیسر صاحب. السلام علیکم سہیل صاحب. وعلیکم السلام. سہیل بھائی، مولانا فضل الرحمان کو کیا ہو گیا ایک دم؟ اچھا، آپ نے کہا کہ انہوں نے قصور میں بیان دیا. انہوں نے صرف ایک بیان نہیں دیا، انہوں نے تو اب ایک بیانات کی سیریز چلا دیا اور متعدد مواقع پر انہوں نے اپنی بات پر سٹینڈ کیا ہے. تو سچی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، ویسے تو ہر کوئی انٹلیکچوئل اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے، کوئی نہ کوئی تھیوری لے کر آتا ہے، لیکن اگر آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میں آپ سے کہوں نا تو ابھی تک اس کا سرا ہی ہاتھ نہیں آ رہا کہ یہ ہوا کیا ہے. کیونکہ مولانا صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جمع تفریق کے آدمی ہیں. وہ کبھی کیچڑ اور دلدل پر پاؤں نہیں رکھتے، وہ ہمیشہ پکے پر پاؤں رکھتے ہیں. وہ تمام حالات و واقعات کو دیکھ کر پھر اپنا راہ عمل اختیار کرتے ہیں. اور مولانا صاحب جذباتی کبھی نہیں ہوتے، وہ جذبات کے آدمی ہیں ہی نہیں. بالکل نہیں، وہ بڑا ٹھنڈے مزاج کے آدمی، ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں اور موقع کی مناسبت سے اپنی شعلہ بیانیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فن خطابت ہے وہ بھی بہت دیا ہے، اور جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے وہ بڑا شاندار ہوتا ہے. ڈیل کرنے میں بھی تو آپ ان سے جتنا مرضی سیاسی طور پر اختلاف کر لیں، لیکن جب آپ ان کی باتیں سنتے ہیں تو ان میں اٹریکشن محسوس ہوتی ہے. مولانا کی بہت بڑی کوالٹی ہے. اور پھر جو مولانا کی جماعت ہے وہ ان کے ڈائی ہارڈ سپورٹرز ہیں، مطلب وہ سٹینڈ لیتے ہیں پورا ان کے ساتھ جو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں. لیکن اب یہ یکایک انہوں نے اتنا ایسا بیان دے کر کیا اس سے حاصل کرنا چاہا، اس پر تو شاید ہم کھل کر بہت بات نہ کر سکیں. اشاروں کنایوں میں کچھ بات ہو سکتی ہے. تو اب یہ میں نے جس طرح کہا کہ اس کا کوئی سرا ہاتھ آ نہیں رہا کہ ان کو اتنا تیزی کے ساتھ متحرک ہونے یا متحرک کیے جانے کی ضرورت پیش کیوں آئی. لیکن بہرحال وہ نہ صرف پوری طرح سے متحرک ہیں بلکہ وہ اپنی بات پر سٹینڈ بھی کر رہے ہیں. اور ہر روز جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے معافی کے حوالے سے تو وہ ایک نیا بیان دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب ماضی میں بھی اس طرح کے بیانات دیتے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اپنا جو ان کا راستہ ہوتا ہے وہ اس پر چل نکلتے ہیں. یہ کوئی بارگیننگ موڈ میں ہیں یا کیا کوئی ڈیل مانگ رہے ہیں؟ کیا گیو اینڈ ٹیک؟ اچھا جی، میں نے کسی صاحب کا ایک تجزیہ پڑھا، میرے ذہن سے ان کا اب نام نکل گیا ہے. تو یہ انہوں نے کلیم کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ ان کی کوئی تحریک انصاف کے ساتھ بھی کوئی گفتگو یا کوئی بات چیت کا سلسلہ، اور شاید مبینہ طور پر انہوں نے KPK کی وزارت اعلیٰ ڈیمانڈ کیا. جواب ان کو یہ دیا گیا کہ آپ کے پاس اتنی سیٹیں ہیں نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اتنی سیٹیں نہیں ہیں تو کیا ہوا، مطلب یہ ہے کہ وزارت اعلیٰ کے لیے جب آپ میرے ساتھ ہوں گے تو پھر سیٹیں خود ہی آ جائیں گی. آپ کی سیٹیں میری سیٹیں ہی ہیں. تو اس پر پھر وہ شاید ابھی معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں. یہ کچھ حلقوں کا دعویٰ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح مولانا صاحب اتنی شدومت کے ساتھ اب کہہ رہے ہیں جی کہ انتخابات میں رجیم چینج میں یہ تمام جماعتیں اکٹھی تھیں، اور تو مولانا صاحب اس میں نہیں تھے، مولانا صاحب بھی اس میں تھے. پر یار یہ بات بڑی عجیب سی ہے کہ ایک بات، آپ تمام معاملات میں شامل رہتے ہیں اور جب آپ کا راستے جدا کرنے کے یا کسی وجہ سے کوئی معاملات طے کرنے کے لیے ہوتا ہے تو پھر آپ یکسر اپنا ماضی بھول جاتے ہیں. اور اسی طرح میں اسلام آباد میں ان سے ایک صحافی نے سوال کیا. انہوں نے کہا اپنے یہ گارڈز اور وہ ان کے جلوں میں آ رہے تھے تو اس جرنلسٹ نے سوال کیا کہ جناب اگر آپ اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی اور معاملات ٹھیک نہیں چلے تو یہ جو تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں آپ کو ملی یہ آپ کب واپس کریں؟ تو مولانا کا جواب تھا یار کوئی اور بات کرو، یہ کوئی سوال ہے کام کی بات کرو. تو اسی دوران ان کے جو سیکیورٹی گارڈز اور جو دوسرے ان کے ساتھی ہیں وہ آگے بڑھ سے زیادہ. اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ یہ جو صحافی صاحب ہیں یہ دوبارہ مولانا صاحب کے پاس نہ. تو یار یہ عجیب سی بات ہے، مطلب یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمام معاملات میں آپ شامل رہے، تمام آئینی ترامیم میں آپ شامل رہے، تمام مفاد. آپ کو پتہ ہے کشمیر کمیٹی کے شاید 10 سال تک یہ سربراہ رہے ہیں، چیئرمین رہے ہیں. اور مطلب میں آپ کو کسی وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس دور میں کتنا فنڈ اس پر ختم ہوا. دیکھیں نا کیا کیا مطلب کشمیر کمیٹی اب کیا کر رہی ہے، کچھ بھی نہیں کر رہی. اچھا سہیل بھائی، ایک اور مزیدار جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان کو کنڈیم کرنے کے لیے جو بڑی میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی طرف سے کوئی آگے نہیں آ رہا.
ہم دیکھتے ہیں عائشہ گلالئی کو وہ ڈیفینڈ کر رہی ہے, وہ جواب دے رہی ہے, فیاض الحسن چوہان صاحب لگے ہوئے ہیں, فیصل وابڈا صاحب لگے ہوئے ہیں, لیکن جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں, نہ بلاول کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آئی, نہ مریم کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آئی. تو یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ اندر کھاتے کیا چل رہا ہے؟ وہ بس ہلکی ہلکی ڈھولکی بجا رہے ہیں. مطلب سیاسی جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی دوسرے درجے کی سیاسی قیادت ہے, ان کو انہوں نے میدان میں اتارا ہے کہ یار آپ نا ماڑی ماڑی وہ بجاتے رہیں, کوئی بات تاکہ ہمارے پاس ہینا پرویز بٹ صاحب آ گئیں, فیاض الحسن چوہان صاحب آ گئے, عائشہ گلالئی آ گئیں. اور عائشہ گلالئی نے تو اتنے سنگین الزامات مولانا پر عائد کیے ہیں کہ ہم یہاں پر مرد ہو کر بھی وہ بات نہیں کر سکتے جس طرح کے الزامات. تو عائشہ گلالئی پہلے بھی اسی طرح کے بیانات دیتی رہتی ہیں. تو اس لیے نا اچھا پھر وہ ہیں اپنے مولانا طاہر اشرفی صاحب, وہ بھی میدان میں ہیں. لیکن آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ جب مولانا طاہر اشرفی گفتگو کرتے ہیں نا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں, تو ان کی لہجے میں وہ شعلے نظر نہیں آتے جو ایک مخصوص جماعت کے رہنماؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں. آواز دبی دبی ہوتی ہے, اور جب اس جماعت کے رہنماؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ ایک ایسی شعلہ بیانی اور اس طرح وہ مطلب نا پورے مولانا فضل الرحمان نے جواب بھی دیا اس کا, انہوں نے کہا جی ایک مولوی صاحب مجھے رات کو مبارکبادیں دے رہے ہیں کہ بھی آپ نے بہت شاندار کام کیا, اور اگلے دن وہ بیٹا رو رہا تھا. تو یہ ان کی جواب تو دے رہے ہیں وہ جی ہم یہ اور ہم وہ, لیکن وہ اس میں وہ شدت نظر نہیں آتی. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, یہ جیسے اور پھر اتنا سخت بیان دینے کے باوجود ان کے خلاف مطلب کوئی کارروائی کا نہ ہونا, تو یہ ایک عجیب طرح کی صورتحال ہے. اور اس کی دوسری وجہ پتہ ہے کیا ہے, ہمارے یہاں پر کچھ بھی ہو رہا ہو پس پردہ جو ہوتا ہے وہ اس کا مطلب اس کا پرتو نہیں ہوتا. نہیں, یہ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ اس چیز کا پرتو نہیں ہوتا جو پس پردہ. کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ اچھا یار اس کا تو معاملہ جو ہے وہ تو اس سے جڑا ہوا ہے. 28 ترمیم کا کیا تعلق ہے سارے سینیریو میں؟ یار اس کے لیے تو آپ دیکھیں مطلب بڑی کوششیں ہوئی ہیں, مطلب پیپلز پارٹی کو بھی منانے کی کوشش کی گئی ہے, دیگر جماعتوں کی بھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب وقتی طور پر تھوڑا سا معاملہ وہ پیچھے چلا گیا. لیکن وہ ہوگی صحیح. اس کی وجہ ہے کہ جن حلقوں کی طرف سے وہ لائی جانی ہے وہ جو فیصلہ کر لیتے ہیں, تو پھر انہوں نے ایک پورا پلان بنایا تھا. وقتی طور پر بعض اوقات وہ ڈیلے کرنا پڑ جاتا ہے. تو اب اس میں کچھ تھوڑا بہت ڈیلے تو ہے کیونکہ دوسرے معاملات درمیان میں آ گئے ہیں. تو اس کے بارے میں تو ابھی کوئی حتمی طور پر کچھ خبر بھی سامنے نہیں آ رہی. کچھ تھوڑا سا معاملہ پس پردہ چلا گیا. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان پھر وہی ہمیشہ کی طرح شعلہ بیانی کے بعد پھر وہ ایک سرد خانے میں ہمیں نظر آئیں گے یا؟ اچھا جب مولانا بات کرتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ بھائی اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, اب اینڈ ہو گیا. مولانا صاحب اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. دنیا ادھر ایٹم بم چل جائے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن وہ پتہ چلتا ہے کہ یار رات کو مذاکرات ہوئے, سارے معاملات جو ہیں طے پہ آ گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے معاملات کیسے چل رہے تھے اور کس طرح پکے پاؤں تھے وہ, کہ لگ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نہیں اب جانے والے, اب نہیں, اب مولانا فضل الرحمان نے فیصلہ کر لیا ہے, وہ پھر ہٹ گئے. تو اس لیے نا اب یہ تو مولانا صاحب بہتر جانتے ہیں کہ میرا خیال ہے ایک چکر یار صادق صاحب کا لگے گا. اچھا یار لیکن یہ ایک بات آپ دیکھیں کہ ہمارے سیاست مطلب یہاں کے نہیں اس خطے کے جو سیاستدان ہیں اپنی کیا مقرریوں کے لیے مشہور ہیں. وہ بھارت کے سیاستدان ہوں, بنگلہ دیش کے ہوں, یہ جو ایک اپنا ایک برصغیر کا خطہ ہے نا, یعنی ماضی میں جو کچھ آپ کہہ چکے ہوتے ہیں نا وہی اسی کو لے کر آپ دوسروں کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا جی, اس نے یار بندہ سوچے کہ یار تم نے 20 مرتبہ یہ باتیں کی ہیں نا. مطلب یار اب وہ جب یہ انتخابات ہونے تھے تو وہ کہا گیا کہ 200 یونٹ بجلی فری دیں گے, 300 یونٹ بجلی فری دیں گے. اب اس کی بات ہی نہیں ہوتی, تو بجلی مزید مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جائے. تو یہی یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں نا ان کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. چلیں جی, بہت شکریہ سید صاحب, آپ نے قیمتی ٹائم ہمیں دیا. ناظرین, مولانا فضل الرحمان کا جو اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ دیکھتے ہیں, اور آپ کے ساتھ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ شیئر کرتے رہیں گے. آج کی ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.